لیکن حدیث میں یہ آیا ہے کہ امام مہدی شہر سے مکہ جائیں گے. اگر یہاں مدینے سے مراد کو طیبہ نہیں لیتا ہے، دلی لیتا ہے، تو تیرے شکیل کو دلی سے اورنگ آباد نہیں آنا چاہیے، دلی سے مکہ جانا چاہیے تھا. حدیث پاک میں آیا ہے بن مدینہ الی مکہ، تو یہ مدینہ دلی سے اورنگ آباد کیوں آ گیا؟ اس کو تو دلی سے مکہ جانا چاہیے تھا. اس کا جواب نہیں تھا اس کے پاس میں. کیسے جواب رہے گا جب یہ مکار مہدی ہے؟ جو سچا مہدی ہوگا اسی کے پاس میں اس کا جواب ہونے والا ہے. لہذا آپ کی ولادت مدینہ شریف میں ہوگی، اور مدینہ شریف میں ان کی پیدائش ہونے کے بعد یہ ان کی ہجرت کی جگہ جو ہوگی، یعنی یہ جہاں ہجرت فرمائیں گے، جیسے ہمارے آقا علیہ السلام نے مکہ شریف سے مدینہ ہجرت فرمائی، ایسے ہی امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت فرمائیں گے بیت المقدس کی طرف. بیت المقدس مکہ شریف میں ان کی بیعت ہوگی، لیکن یہ ہجرت کی جگہ جہاں یہ کوچ کر جائیں گے، سفر کر جائیں گے، وہ بیت المقدس ہوگا. یہ اورنگ آباد میں آ کے بیٹھا ہوا ہے. اچھا، مکہ شریف میں حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان عاشورہ کے رات میں بیعت کی جائے گی. اب حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان میرے خیال سے وہی جگہ ہے جو حتیم جو ہے، اسی کو جو ہے حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان کہا جاتا ہے، تو میرے خیال سے حتیم نہیں ہوگی. لیکن حدیث میں نہیں آیا ہے، حدیث میں آیا ہے حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان. تو اس امام مہدی کی بیعت جو ہے حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان لی جائے گی، اورنگ آباد کے اندر نہیں لی جائے گی، یا کہیں اور نہیں لی جائے گی. جو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرما دیا ہے وہ ہو کر کے رہنا ہے. زمین و آسمان تو بدل سکتے ہیں لیکن فرمان رسول بھی بدل سکتا ہے. جو حضور علیہ السلام نے فرما دیا وہ ہو کے رہنا ہے. جب امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ مدینہ شریف ہجرت کر جائیں گے، اور آپ نے احادیث کے اندر قیامت کی ایک نشانی سنی ہوگی کہ مدینہ شریف ویران ہو جائے گا. یہ آیا ہے حدیث پاک کے اندر کہ مدینہ ویران ہوگا. یہ ویران کب ہوگا؟ جب امام مہدی ہجرت کر جائیں گے. تو فرمایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ مدینہ ویران ہو جائے گا، جانوروں اور جو ہے وحشیوں کا یعنی درندوں کا مرکز ہو جائے گا، یعنی وہاں جانور درندے آ جائیں گے. اور امام مہدی کے ہجرت کرنے کے بعد مدینہ ویران ہوگا اور بیت المقدس آباد ہو جائے گا. یہ قیامت کی بہت بڑی نشانی ہے جس سے امام مہدی بآسانی پہچانے جائیں گے. اچھا، امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ جب بیعت ان کی لی جائے گی، جب یہ ظاہر ہوں گے، کیونکہ یہ پیدا تو پہلے ہو چکے ہیں. کچھ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جب ان کی بیعت لی جائے گی شاید اسی وقت پیدا ہو کر کے آئیں گے. نہیں، حدیث پاک میں آیا ہے کہ ان کی عمر اس وقت جب یہ ظاہر ہوں گے، ظاہر ہونے سے مراد لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یہ امام مہدی ہیں، یہ ظاہر ہونے سے مراد ہے، تو اس وقت آپ کی عمر شریف 40 سال یا 40 سال سے کچھ کم ہوگی. 40 سال یا 40 سال سے کچھ کم ہوگی. شکیل بن حنیف نے 2002 کے اندر یہ کہا ہے کہ میں مہدی ہوں، اور آج 2022 چل رہا ہے، یعنی سمجھ لیں 20 سال، اور ابھی یہ 50 کراس کیا ہوا ہے. اگر 50 بھی مانا جائے تو 50 سے اگر 20 گھٹا دیا جائے تو 30 پایا گیا، اور امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ کی عمر شریف 40 یا 40 سے کچھ کم ہوگی. تو اس نے تو پہلے ہی دعویٰ کر لیا ہے کہ مہدی ہوں. اور امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ 50 کے اندر اندر انتقال کر جائیں گے. یہ 50 کراس کر گیا لیکن ابھی تک مرا ہی نہیں. یہ ساری باتیں ہیں. تو امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ کی عمر شریف اس وقت کتنی ہوگی؟ 40 سال یا اس سے کچھ کم ہوگی. ٹھیک ہے. امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس میں اور کیا کیا چیزیں ہوں گی؟ حدیث پاک کا میں یہ سب خلاصہ پیش کر رہا ہوں. اگر کسی کو دلائل چاہیے نا تو انشاءاللہ ایک بات پر میں دلائل دے دوں گا. امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ہمارے آقا علیہ السلام کی قمیص مبارک جو اوپر پہنی جاتی وہ ہوگی نشانی کے طور پر. حضور علیہ السلام کی تلوار جو ذوالفقار حیدری ہے وہ ہوگی. بے سلا ہوا مخملی سیاہی کا ملاوٹ کا جھنڈا ہوگا. اور ہمارے آقا علیہ السلام کی تہبند شریف جو نیچے پہنی جاتی تہبند مبارک، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد سے لے کر کے یہ وہ تہبند ہے جس کو امام مہدی تک نہ کھولا گیا نہ کبھی پھیلایا گیا. اور یہ جھنڈا بنایا جائے گا. اس جھنڈے پر لکھا ہوگا البیعۃ للہ، اللہ کے لیے بیعت کرو. اس مردود کے پاس ایسا کچھ ہے ہی نہیں. مارکیٹ کا کپڑا خریدا ہوا نہیں ہے تو یہ رسول پاک علیہ السلام کی قمیص مبارک کیا ہوگی؟ تو یہ ان کے پاس میں ہوگا. جب امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ بیعت لے رہے ہوں گے خانہ کعبہ کے درمیان حجر اسود اور مقام
آپ کے سر پہ ایک بادل سایہ کرے گا جیسے ہمارے آقا علیہ السلام پہ سایہ کرتا تھا. تو اسی رسول اللہ کے جو شہزادے ہیں بادل سایہ کرے گا, اس بادل سے آواز آئے گی ھذا المہدی خلیفۃ اللہ فاتبعونی, یہ مہدی اللہ کے خلیفہ ہیں, ان کی پیروی کرو. اب جو یہ آیا نا ھذا المہدی, یہ مہدی ہیں, تو حدیث پاک میں آیا ہے کہ اس بادل سے ایک ہاتھ بھی ظاہر ہوگا اور وہ ہاتھ امام مہدی کی طرف اشارہ کرے گا. ھذا المہدی خلیفۃ اللہ فاتبعونی, صرف آواز نہیں آئے گی, ہاتھ ظاہر ہو کر کے امام مہدی کی طرف اشارہ بھی کرے گا. اس کی طرف ایسا کوئی اشارہ نہیں. اسی طرح سے امام مہدی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں میں اتنی برکت ہوگی, سوکھی لکڑی جب وہ زمین میں ڈالیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ہاتھوں میں اتنی برکت عطا فرمائے گا کہ وہ لکڑی سوکھی ہوگی اور زمین میں ڈالیں گے تو وہ ہر ایک ٹہنی ہو کر کے پتوں کے ساتھ ظاہر ہو جائے گی. اس کے ہاتھ میں سوائے فتنے کے اور سوائے بربادی کے کچھ نہیں ہے. کہ جہاں جاتا ہے ستیہ ناش کر دیتا ہے, لیکن امام مہدی رضی اللہ عنہ کے مقدس ہاتھ میں یہ برکت ہے. ایک لشکر جو آپ کے خلاف آئے گا, میں نے پچھلے جمعہ کو حدیث سے اس کا حوالہ کوٹ کر دیا تھا کہ جب آپ مکہ شریف میں ہوں گے اور وہ سفیانی لشکر ہوگا جو آئے گا امام مہدی سے لڑنے کے لیے, تو اس کو مقام بیضا کے اندر دھسا دیا جائے گا. اس کے خلاف کس کو دھسایا گیا ہے؟ ہم لوگ کتنا خلاف دوڑ رہے ہیں, کبھی ایسا کچھ نہیں ہوا, اور اللہ کے فضل و کرم سے اور نام ہو رہا ہے اور عزت ہو رہی ہے. تو امام مہدی کے خلاف جانے والوں کی عزت نہیں ہوتی ہے. اگر ہم اس کے خلاف جا رہے ہیں اور ہماری عزت ہو رہی ہے, اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ مہدی نہیں ہے, یہ شیطان نہیں ہے, اس دور کا یہ مہدی نہیں ہے. اسی طرح سے زمین اپنے خزانے باہر کر دے گی, یہ حدیث پاک میں ہے. امام مہدی رضی اللہ عنہ جب آئیں گے زمین اپنے خزانے باہر کر دے گی. عوام کے اندر اتنے خزانے آپ بانٹیں گے کہ عوام بے نیاز ہو جائے گی. یہاں بے نیاز سے مراد ایک بے نیاز تو اللہ کی صفت ہے, یہاں بے نیاز سے مراد ہے یعنی انسانوں کو ضرورت نہیں ہوگی. کوئی سونا بھی انہیں دے رہا ہوگا تو کہیں گے بھائی آپ ہی رکھ لیجیے, یہ حال ہوگا. اور ابھی ایسا ہے کیا ہے ہی نہیں, یہ کہاں سے پھیلی ہے. اسی طرح سے کعبہ کے اندر جو خزانہ دفن ہے, امام مہدی رضی اللہ عنہ جس بات میں آیا کہ اس کعبے کے اندر دفن خزانے کو نکال کر کے اللہ کی راہ میں تقسیم کریں گے. اس کو وہ کعبے کے اندر جو خزانہ دفن ہے اس کو نکالا جائے گا. اسی طریقے سے تابوت سکینہ جو قرآن پاک میں آیا, جس میں انبیاء کرام کے جو ہے نشانیاں, جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی شریف ہے, اسی طرح سے بہت ساری نشانیاں اس کے اندر ہیں انبیاء کرام کے تبرکات. تو بحیرہ طبریہ سے اس سمندر کے اندر یہ دفن ہے تابوت سکینہ. جب امام مہدی رضی اللہ عنہ بیت المقدس جائیں گے تو وہاں پر بحیرہ طبریہ سے تابوت سکینہ کو نکال کر کے امام مہدی کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا. اور جب یہ بیت المقدس کے اندر تابوت سکینہ پیش کیا جائے گا, تابوت سکینہ یہودیوں کے لیے دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے. جب امام مہدی کے پاس میں یہودی دیکھیں گے کہ تابوت سکینہ ہے تو کچھ یہودیوں کو چھوڑ کر کے سارے یہودی امام مہدی کے ہاتھ پہ اسلام لے کر کے آ جائیں گے. اور اس کے ہاتھ کس کے پاس میں تو بازار کا ڈبہ بھی نہیں ہے. تابوت سکینہ کہاں سے آ گیا؟ تابوت سکینہ قرآن پاک میں ہے, جا کر کے آپ دوسرا پارہ پڑھیں, اس کے اندر تابوت سکینہ کا لفظ ہے. پورا واقعہ میں ابھی کیسے بیان کر سکتا. تابوت سکینہ خراسان سے ایک جھنڈا آئے گا اور اس جھنڈے کے تلے یعنی اس جھنڈے کے پرچم تلے جو ہے بہت سارے لوگ آئیں گے اور آپ کو کہیں گے کہ آپ ہمارے خلیفہ ہیں اور آپ بیعت لیجیے. وہ خراسان سے لوگ آپ کی مدد کے لیے تشریف آئیں گے. اس کے لیے کون گیا ہے؟ کوئی نہیں گیا, یہ خود ہی جا جا کے گمراہ کر رہا ہے. اب ایک سب سے بڑی نشانی یہاں پر دیکھیں بہت اہم ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کی آپس میں ملاقات ہوگی. حضرت عیسیٰ الگ ہے, امام مہدی رضی اللہ عنہ الگ ہے, ملاقات ہوگی. اور امام مہدی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے آیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فجر کے وقت میں زمین پر نازل ہوں گے تو فجر کی نماز یا عصر کی نماز امام مہدی رضی اللہ عنہ کے پیچھے ادا فرمائیں گے. بخاری مسلم دونوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ اقامت ہو چکی ہوگی کہ اچانک کسی کے آنے کی آواز ہوگی, لوگ پیچھے پلٹ کے دیکھیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تشریف لا رہے ہوں گے. تو امام مہدی رضی اللہ عنہ پیچھے آ جائیں گے, کیونکہ آپ بھلے اللہ کے خلیفہ ہیں اور دنیا کے آخری امام ہیں, لیکن
پیغمبر سے تو افضل نہیں ہو سکتے ہیں، تو امام مہدی پیچھے ہٹ جائیں گے اور کہیں گے آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، حضرت عیسیٰ ہیں، آپ امامت فرمائیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے نہیں، اقامت آپ کے لیے کہی گئی ہے، نماز آپ ہی ادا فرمائیں گے، آپ ہی نماز پڑھوائیں گے۔ تو امام مہدی رضی اللہ، اچھا امام مہدی کے پیچھے نماز ادا کرنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک حدیث پاک کے اندر آیا کہ جو ہے امام مہدی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کیسے پہچانا جائے سچا مہدی کون ہوگا۔ دنیا میں بہت سارے شیطان مہدی پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے دعویٰ کیا ہے، تو مصنف ابن عبد الرزاق کے اندر یہ حدیث موجود ہے، سچا مہدی وہی ہوگا جس کے پیچھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز ادا فرمائیں گے۔ اس کے پیچھے تو ہم پڑھنے کو تیار نہیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں سے؟ سچا مہدی وہی ہوگا جس کے پیچھے اللہ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ نماز ادا فرمائے گا۔ تو امام مہدی کے پیچھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نماز ادا کرنا، یہ ان کی تصدیق ہوگی، تائید ہوگی، اور یہ بتانا ہوگا یہ وہی مہدی ہے جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ نماز پڑھنا اس بات، اس کے بعد میں ساری نمازیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پڑھائیں گے اور امام مہدی ان کے پیچھے ادا فرمائیں گے۔ یہ ایک نماز پڑھنا اس لیے ہوگا تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے عیسیٰ کسی جھوٹے مہدی کے پیچھے نماز ادا نہیں کرے گا، عیسیٰ جس مہدی کے پیچھے نماز ادا کرے گا وہ وہی مہدی ہوگا جس کے بارے میں تاجدار مدینہ نے بتایا ہے۔ لہٰذا امام مہدی رضی اللہ عنہ کے پیچھے کی نماز ادا فرمائیں۔ امام مہدی رضی اللہ عنہ سیرت میں رسول اللہ کے مشابہ ہوں گے۔ اس مردود نے کچھ سیرتیں اپنائی ہیں، آئے گا تو سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، اسلامی لباس، یہ سب، لیکن ان سب کے پیچھے مت جانا، اس کے پیچھے جو چھپا ہوا زہر نہ بڑا خطرناک ہے، آپ کو بے ایمان کر دے گا اور بے ایمان ہو کے مر جاؤ گے۔ یہ ملتا بھی تو ایسے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، اسلامی لباس، داڑیاں، تو ایسے تو بہت سارے ہیں، ہمارے یہاں یہ پہچان تھوڑی نہ ہے، یہ ایک چیز الگ ہے، لیکن عقیدہ سب سے اہم چیز ہے۔ عقیدہ نہ ہو تو اتنے سارے مردود، ورنہ شیطان کے تو فرشتوں کا استاد تھا نا، یہ تو کسی کا استاد بھی نہیں ہے۔ جب وہ مردود بارگاہ ہو گیا تو یہ کہاں سے مردود ہو جائے گا، لہٰذا یہ بھی مردود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس، ایک اور دیکھیں، ایک حضرت عیسیٰ ضمیر و قدر پیغمبر ہیں، وہ امام مہدی کے پیچھے نماز ادا کریں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً یہ حدیث ہے، اور حدیث مرفوع اس حدیث کو کہا جاتا ہے جس کی سند رسول اللہ تک کی پہنچتی ہو، حدیث مرفوع سے کہا جاتا ہے۔ مرفوعاً یہ حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں اصحاب کہف کون ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے لے کر کے حضرت عیسیٰ تک ان کا دور ہے اصحاب کہف کا۔ فرمایا حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہ اصحاب کہف ابھی بھی زندہ ہیں اور انہوں نے حج نہیں کیا ہے۔ جب امام مہدی رضی اللہ عنہ بیعت لے رہے ہوں گے، اصحاب کہف نکل کر کے آئیں گے اور امام مہدی کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اصحاب کہف خانہ کعبہ کا طواف کریں گے۔ تو یہ مردود جو آج بیٹھا ہوا ہے شکیل، کون اصحاب کہف نکل کر کے آیا؟ یہ سچے مہدی کی پہچان ہے کہ اصحاب کہف ان کی بیعت کریں گے۔ اب اسی طریقے سے امام مہدی رضی اللہ عنہ فتنوں کو ختم کریں گے، اور امام مہدی کے زمانے میں حدیث پاک میں آیا کہ محبت الفت کا ایسا رنگ ہوگا جیسی محبت، جیسی الفت لوگوں میں صحابہ کے دور پہ تھی، آج ہے ایسی محبت، اور تمام مسلمان آپس میں بھائیوں کی طرح رہیں گے، پوری زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ آج مسلمان ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، تو یہ کہاں سے؟ اس کو تو ختم کرنا چاہیے پھر اگر یہ مہدی ہے تو، لیکن یہ مردود ہے اس لیے ختم نہیں کر رہا ہے۔ جو سچا ہوگا ختم وہی کر پاتا ہے نا، جو چور ہوگا وہ تو سوائے چوری کے کچھ نہیں کرے گا، لیکن جو نیک ہوگا چوری کو وہی ختم کر سکتا ہے۔ یہ خود چور ہے تو پھر یہ کہاں سے ان چیزوں کو ختم کرے گا؟ امام مہدی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اکثر یہودی مسلمان ہو جائیں گے تابوت سکینہ کی وجہ سے۔ آج کون سے یہودی مسلمان ہو رہے ہیں؟ اکثر یہودی امام مہدی کے زمانے میں مسلمان ہو جائیں گے۔ امام مہدی رضی اللہ عنہ الدر المختار فقہ حنفی کی بہت بڑی کتاب ہے یہ۔ امام مہدی رضی اللہ عنہ جب ظاہر ہوں گے، ظہور فرمائیں گے، وہ خود مجتہد مطلق ہوں گے۔ فقہا کے اندر سب سے پہلا طبقہ ہے مجتہد مطلق کا۔ مجتہد مطلق کے اندر ابھی تک میں نے 5 نام پڑھے ہیں، ایک امام اعظم، ایک امام شافعی، ایک امام احمد بن حنبل، ایک امام مالک، اور تیسرا، چوتھا، پانچواں ہمارا پیر ہے غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ عنہ۔
امام مہدی فرمایا گیا کہ یہ مجتہد مطلق ہوں گے، قرآن سے ڈائریکٹ مسائل اور احادیث سے ڈائریکٹ مسائل نکالنے کی قدرت رکھیں گے، نہ مسائل میں کسی کے محتاج ہوں گے اور نہ اصول کے اندر کسی کے محتاج ہوں گے۔ اللہ آپ کو اتنی صلاحیت عطا فرمائے گا۔ امام مہدی جب دنیا میں آئیں گے یہ خود مجتہد مطلق ہوں گے کہ یہ مسائل کا استنباط کریں، لیکن اس کے باوجود فقہ حنفی میں جو امام اعظم نے اصول دیا ہے، ایک امام اعظم نے مسئلہ نکالا ہے، مسئلہ تو حالات اور دور کے اعتبار سے بدلتا رہتا ہے، لیکن امام اعظم نے کچھ اصول ایسے متعین کیے ہیں تاکہ قیامت تک کے انہیں اصولوں سے مسئلہ نکالا جاتا ہے۔ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ خود مجتہد مطلق ہوں گے، لیکن جب مسائل نکالیں گے تو فقہ حنفی کے اصولوں پر عمل کرتے ہوئے نکالیں گے۔ یہ تو سارے اماموں کا انکار کرتا ہے مردود، تمہیں کہاں سے فقہ حنفی کے اصولوں پر مسائل ہے؟ اس کو تو کسی مسئلے کا علم نہیں ہے، جاہل نہیں ہے، تمہیں کہاں سے مسئلہ نکالے گا؟ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ سے حدیث پاک میں اللہ کے رسول الاسلام نے فرمایا دنیا والے بھی خوش ہوں گے، آسمان والے بھی خوش ہوں گے، یعنی لوگ بھی خوش ہوں گے، فرشتے بھی خوش ہوں گے، کیونکہ امام مہدی سلطان عادل بھی ہوں گے اور ولی کامل بھی ہوں گے۔ دنیا والے ایک انصاف پسند بادشاہ سے خوش ہوتے ہیں اور اللہ کے فرشتے ایک ولی کامل سے خوش ہوتے ہیں، لہذا وہ ولی کامل بھی ہوں گے، سلطان عادل بھی ہوں گے، دنیا والے بھی خوش ہوں گے، آسمان والے بھی خوش ہوں گے۔ اس سے آمین آپ خوش ہے تو پھر کون اس سے خوش ہے سوائے چند اس کے جو ہے جو چھلوں کے؟ کوئی اس سے خوش نہیں ہے، تو یہ امام مہدی کیسے ہو گئے؟ اسی طریقے سے امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ جب تشریف لائیں گے اتنی رحمت ہوگی اور اتنی زیادہ برکت ہوگی کہ جو زندہ لوگ ہوں گے نا اس وقت زندہ لوگ، ابھی میں نے بتایا سونا چاندی اس طرح سے کوئی آپس میں دے بھی رہا تو لوگ نہیں لیں گے، اتنے بے نیاز ہو جائیں گے، اتنی برکت ہوگی، اتنی رحمت ہوگی کہ زندہ لوگ جو اس وقت ہوں گے وہ آرزو کریں گے کاش آج ہمارے مردے زندہ ہوتے، یعنی جو مر گئے ہیں ان کے بارے میں یہ خیال کریں گے زندہ لوگ، کاش آج ہمارے مردے زندہ ہوتے تو وہ بھی یہ ساری برکتیں اور رحمتیں دیکھتے ہوئے اس کا فائدہ اٹھاتے۔ اور آج مسلمانوں کے پاس کتنی پریشانی ہے، لیکن امام مہدی کے زمانے میں رحمتیں اور برکتیں ہوں گی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مردود ہے، یہ مہدی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے امام مہدی رضی اللہ عنہ پوری دنیا میں خلافت فرمائیں گے، پوری دنیا کے حاکم ہوں گے۔ کافروں میں دو بادشاہ ہوئے نا، ایک نمرود ایک بخت نصر بادشاہ، یہ پوری دنیا میں حکومت کی ہے۔ مسلمانوں میں دو بادشاہ گزر چکے ہیں، سکندر ذوالقرنین اور حضرت سلیمان علیہ السلام۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ابھی تک کے مسلمان اور کافر برابر ہیں حکومت کے اندر، کہ دو مسلمانوں کے پوری دنیا میں حاکم رہے، دو کافروں کے پوری دنیا میں حاکم رہے، میرا بیٹا پیدا ہوگا پوری دنیا میں حکومت کر کے مسلمانوں کو آگے کر دے گا۔ لیکن مسلمانوں کے تین ہو جائیں گے نا، کافروں کے تو نہیں رہیں گے، تو امام مہدی پوری دنیا میں حاکم ہوں گے۔ یہ تو جہاں اورنگ آباد میں رہ رہا ہے بڑے گاؤں کے اندر، یہ وہاں اس کی نہیں چلتی ہے تو پوری دنیا میں کیا چلنے والی ہے؟ امام مہدی کی پوری دنیا میں چلے گی، پوری دنیا میں۔ اچھا جب یہ حاکم ہوں گے تو اس کی مدت 7 سے 9 سال کے درمیان ہوگی، اور 10 سال کے اندر یعنی جب آپ مہدی ظاہر ہو جائیں گے، ان کے مہدی ہونے کا اعلان ہو جائے گا، اس کے بعد سے 10 سال کے اندر جو ہے امام مہدی کا انتقال ہو جائے گا، اور اس کے مہدی ہونے کا اس نے 2002 میں کیا ہے، اور آج 2022 20 سال ہو گئے، امام مہدی 10 سال کے اندر، یعنی ان کا مہدی ہونا جب پتہ چلے گا اس وقت سے لے کر کے 10 سال کے اندر ان کا انتقال ہو جائے گا۔ اور اس نے 2002 میں کہا ہے کہ میں مہدی ہوں، آج 2022 سال پورے 20 سال ہو گئے، لیکن ابھی تک یہ مرا ہی نہیں ہے، ابھی تک نہیں مرا ہے۔ اسی طریقے سے امام مہدی رضی اللہ عنہ روم والوں سے 3 دن تک جنگ کریں گے۔ میں نے حدیث پیش کی تھی کہ روم والوں سے جنگ ہوگا، اور روم والوں سے جنگ ہونے کے بعد فتح ہونے کے بعد دجال آئے گا۔ امام مہدی 3 دنوں تک روم والوں سے جنگ کریں گے، تیسرے دن اللہ آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ اسی طرح سے آپ جنگ کرتے رہیں گے، جنگ کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ آپ قسطن دنیا کو بھی فتح کر لیں گے، قسطن دنیا کو بھی آپ فتح کر لیں گے۔ 3000 فرشتے، اور ایک روایت میں آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جبریل کو حکم دے گا کہ 2 لاکھ فرشتے لے کر کے جاؤ امام مہدی کی مدد کے لیے۔ جب حضرت جبریل 2 لاکھ فرشتوں کو حضرت امام مہدی کی مدد کے لے کر کے آئیں گے تو وہ سارے فرشتے امام مہدی کے خلاف جتنے بھی ہوں گے ان کے چہروں پر کوڑے ماریں گے۔ حدیث پاک کے اندر آیا، اور اس کے خلاف کون آیا ہے؟ آسمان سے تو آنا چھوڑ دیجیے، دنیا سے کوئی نہیں جانے کو تیار ہے، آسمان سے کون آئے گا؟ اس کی مدد کرنے کے لیے۔ اسی طرح سے ایک نشانی امام مہدی کی یہ ہے کہ امام مہدی جب تشریف لائیں گے
بکری اور بھیڑیا یہ دونوں دشمن ہیں نا، لیکن بکری اور بھیڑیا ایک ہی جگہ چلیں گے. بھیڑیا بکری کو نقصان نہیں پہنچا سکتا اس وقت. امام مہدی کے زمانے میں اتنا انصاف ہوگا جیسے حضرت عمر کے زمانے میں انصاف تھا. ایک ہی جگہ پہ بھیڑیا بھی ہے اور بکری بھی ہے. اتنا ہی نہیں، ننھے بچے جو ہمارے یہاں ہیں، سانپوں سے کون کھیلتا ہے؟ بچھوؤں سے کون کھیلتا ہے؟ امام مہدی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بچے جو ہے سانپ اور بچھو سے کھیلیں گے. سانپ اور بچھو نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا. یعنی اس کو امام مہدی کا بھی ڈر ہوگا. انصاف اتنا زیادہ ہوگا اس وقت کہ کوئی کسی کو تکلیف دینے کے لیے، انسان تو چھوڑ دیجیے جانور بھی سوچیں گے. اور آج انسان کو تکلیف دے رہا ہے تو یہ مکار ہے مہدی جو آج دعویٰ کر کے بیٹھا ہوا ہے. بارش بہت زیادہ ہوگی امام مہدی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں. اتنی زیادہ بارش ہوگی کہ پوری دنیا میں خوشحالی پیدا ہو جائے گی امت مسلمہ کے اندر. اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جہاں رہ رہا ہے اورنگ آباد کے اندر، ایک وقت ایسا آیا تھا اس کے وہاں جانے کے بعد سے اب تک کے اتنا قید پڑ گیا تھا کہ اورنگ آباد کے اندر جو ہے لوگوں نے جو ہے معاذ اللہ رب العالمین انہوں نے خودکشی کر لی تھی قحط کی وجہ سے. اور امام مہدی کے حوالے سے آتا ہے کہ اتنی زیادہ برکت ہوگی کہ بارش بہت زیادہ ہوگی، قحط ساری نہیں ہوگی، یعنی بارش بند نہیں ہوگی. اور اس مردود کے اورنگ آباد میں جانے کے بعد سے ایک مرتبہ ایسا وقت آیا ہے کہ اورنگ آباد والے، پوری دنیا تو چھوڑ دیجیے، اورنگ آباد والے اتنی قحط پڑ گئی تھی کہ انہوں نے خودکشی کرنے پر مجبور ہو گئے تھے. لیکن امام مہدی رضی اللہ عنہ کی یہ پہچان ہوگی کہ اللہ آپ کی بنیاد پر جو ہے بارش خوب کثرت سے بھیجے گا اور امت کے اندر خوشحالی پیدا ہوگی. اور ایک روایت میں آیا کہ دریا جو ہے پھٹے گا آپ کے لیے، دریا راستہ دے گا. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے لیے، جو فرعون سے بچ کر کے آپ جا رہے تھے اور سامنے دریا آ گیا تھا، آپ کھڑے ہو گئے اور آپ کے جتنے مومن تھے آپ کے ساتھ ایمان، آپ پر ایمان لانے والے گھبرا گئے کیا ہوگا. اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ گھبراؤ نہیں، اب تمہارے لیے دریا میں بارے راستہ پیدا کر دیے جائیں گے. روایتوں میں آیا کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریا پھٹ گیا تھا اور اس نے راستہ دے دیا تھا، اسی طرح سے حضرت امام مہدی کے لیے دریا پھٹے گا اور امام مہدی کو راستہ دے گا. اب یہ راستہ کیسے دے گا؟ امام مہدی رضی اللہ عنہ کی مقدس زندگی کا ایک حصہ جنگ کے حوالے سے. میں انشاءاللہ کبھی آنے والے جمعہ کو تو نہیں، انشاءاللہ پھر کبھی امام مہدی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے جو شعبہ بیان کروں گا حصہ جنگ والا، اس میں بتاؤں گا کہ قسطن دنیا کی فتح ہونے کے بعد میں امام مہدی بیٹھیں گے وضو کرنے کے لیے تو وہ پانی پیچھے ہٹتا جائے گا حتیٰ کہ ایک مقام پر جیسا آئے گا کہ وہ پانی حضرت امام مہدی کو راستہ دے گا. یہ امام مہدی کی، اس کو تو ہمارے گلیوں کا پانی راستہ نہ دے. مردود اورنگ آباد میں بیٹھنے والے کو تو دریا کیا راستہ دے گا؟ ہمارے یہاں جو نالے ہوتے ہیں نا وہ اس کو راستہ نہیں دے تو دریا کیا راستہ دے گا؟ دریا راستہ اسی کو دیتا ہے جو رسول اللہ کا سچا شہزادہ ہوتا ہے. ایسے اہل غیور اور مردود اور جہنمی کو راستہ نہیں دیتا ہے. یہ چند علامات تھیں امام مہدی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، صرف اس لیے تاکہ آپ اپنے ایمان کی حفاظت کریں. اس فتنے کو معمولی نہ سمجھے میرے عزیزوں، یہ بہت زیادہ جو ہے حرام خوریوں پہ تلا ہوا ہے. اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اپنے بچوں کی ایمان کی حفاظت کرو، ورنہ اس کے بہکاوے میں آؤ گے تو بے ایمان ہو